السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ مل کے ہدیہ درود و سلام پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ سورۃ المؤمنون آیت 32 سے ابتدا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فارسلنا، پھر ہم نے بھیجا، فیہم، ان میں، رسولا منہم، ان میں سے ایک رسول بھیجا، پھر ہم نے ان میں سے ایک رسول ان میں بھیجا۔ اور اس رسول نے کیا کہا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو۔ ما لکم، نہیں ہے تمہارا، من الہ، کوئی معبود عبادت کے لائق، کوئی خدا، غیر ہو، اس کے سوا۔ تو اس نے واضح طور پر وہی پیغام دیا جو ہر نبی دیتے ہیں، اور پیچھے بھی یہی ہم ابھی پڑھ کے آ چکے ہیں۔ افلا، کیا، پس لا، نہیں، کیا تم نہیں، تتقون، ڈرتے ہو، یعنی شرک کے انجام سے کیا تم نہیں ڈرتے؟ وقالا، تو بولے، جواب دیا کس نے؟ ملأ، سرداروں نے، جن کو دعوت دی گئی تھی عبادت اللہ کی کرو، توحید کی دعوت دی گئی تھی، ان سرداروں نے کہا، من قومہ، ان کے قوم کے، الذین، جنہوں نے کفروا، کفر کیا تھا، تو ان کی قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا تھا وہ بولے، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا تھا، جنہوں نے اس نبی کی بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور پھر کس کو نہیں مانا تھا، کس کو جھٹلایا نہیں تھا؟ بلقاء الآخرہ، قیامت کی حاضری کو، یعنی آخری جو ہمارا یقین ہے نا، ہم آخر میں اٹھیں گے قیامت والے دن، تو انہوں نے قیامت کو ٹھکرایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دعوت دی تھی ان لوگوں کو، توحید کی دعوت دی تھی، اور جب آخرت کا بتایا تھا کس طرح اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہوگا، تو وہ ہڈیاں اٹھا اٹھا کے مذاق اڑایا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لیکن محبوب جنہوں نے سب کچھ دیکھا ہوا تھا، جنت دوزخ سب کچھ دیکھا ہوتا، رب نے بتایا ہوا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ خالی جواب کے لیے اپنا ٹائم ضائع نہیں کرتے تھے۔ بات سمجھ آئیے، جو نہیں ماننے والے ہوتے ان کے ساتھ خالی مغز ماری کرنا میرے خیال میں ٹائم کا ضیاع ہوتا ہے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے خوشحال بنا دیا تھا انہیں۔ اطرف کا معنی ہوتا ہے رزق کی فراوانی ہونا، عیش و آرام، بہت زیادہ رزق، ہم نے انہیں خوشحال بنا دیا تھا۔ دیکھو کبھی کبھی زیادہ رزق بھی ایک امتحان ہوتا ہے، یہ انسان کو دنیا میں ہی مگن کر کے رکھ دیتا ہے، اور ہم کہتے ہیں نا کہ ہم لوگوں کے اوپر اتنے زیادہ یہ جو پیسہ، یہ فراوانی ہے، یہ اللہ راضی ہے، تو اس وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ راضی بھی ہو، یہ دیکھیے کبھی ناراضگی بھی کی بھی علامت ہو سکتی ہے۔ الحمدللہ مسلمان ہیں، کہنا نہیں چاہیے، لیکن پہلوں کے قصے صرف قصے کہانیاں نہیں، ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے ہوتا ہے۔ وَأَطْرَفْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں خوشحال بنا دیا تھا، فی الحیات الدنیا، دنیوی زندگی میں، اور ہم نے انہیں دنیوی زندگی میں خوشحال بنا دیا تھا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، اے لوگو، ما ھذا، نہیں ہے یہ، الا، مگر بشر، ایک بشر ہے، مثلکم، وہ بھی تمہارے جیسا، جیسے آج کل بھی یہی رولا ڈالا جا رہا ہے نا، یہی چل رہا ہے نا، یہی کہ وہ آپ جیسے تھے، وہ کھاتے تھے، وہ پیتے تھے، آگے وہی والی بات ہے، یہ تو کافر ایسے کرتے تھے۔ ہاں وہ انبیاء بشر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہمارے جیسے نہیں۔ ہمارا پسینہ، میں موسٹلی کہتی ہوں، اپنے کپڑے دوبارہ پہننے نہیں دیتا، جبکہ انبیاء کے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ ایک خوشبو تھی، لوگ خوشبو کے طور پہ یوز کیا کرتے تھے۔ اور یہ عقل کے اندھے لوگ جو باتیں کرتے تھے یا کرتے ہیں، ان کو اصل میں سمجھ ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں، یہ کھانا پینا ہی سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اور وہ جو کافر تھے، اپنے ہاتھ سے پتھر کو خدا بنا لیتے، لیکن ادھر ان کا اور حساب تھا، وہ ٹھیک تھا، لیکن بشر کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ کیا کہا؟ ما ھذا الا بشر مثلکم، اے لوگو، یہ تمہاری جیسا تو بندہ ہے، بشر ہے، تمہاری مانند ہے، یاکلو، یہ کھاتا ہے، مما، وہی جو،
من اور ما من سے، ما اس میں سے جو تأکلون من ہو جو تم کھاتے ہو، یعنی وہی کھاتا ہے نا، وہی خوراک ہے جو تم کھاتے ہو، ویشرب اور پیتا ہے مما تشربون اس سے جو تم پیتے ہو، یعنی تمہارے جیسا ہی کھاتا ہے اور پیتا ہے۔ تو کہنے لگے، اور یہ ایک ایسا ٹرک ہے، کل بھی میں آپ کو بتا رہی تھی کہ جو بہت سارے لوگوں کو حق سے دور کر دیتا ہے، یہ بہت ظالم ہتھیار ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بشر ہے تمہاری طرح ہی، کھاتا ہے وہی خوراک جو تم کھاتے ہو اور اس سے جو تم پیتے وہی پیتا ہے۔ وَلَئِنْ اور اگر تم اطاعت کرنے لگے، تم بات ماننے لگے، پیروی کرنے لگے، بشرم مثلکم اپنے جیسے بشر کی، اگر تم اپنے جیسے بشر کی پیروی کرنے لگو، انکم تو تم اذا لخاسرون تو تب تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے، خسارے والے ہو جاؤ گے، گھاٹے والے ہو جاؤ گے۔ پھر تاریخ نے کس کا بتایا کون گھاٹے والا ہے اور کون فائدے والا ہے؟ وہ جنہوں نے نبی کی بات مانی تھی اور ان کی باتوں میں نہیں آئے تھے۔ آج بھی وہی لوگ کامیاب ہوں گے جو اس طرح کی آوازوں پر مائل نہیں ہوتے، جو حق کے طرف متلاشی بھی ہوتے ہیں اور حق کی طرف آتے ہیں، وہی کامیاب ہوں گے۔ ایعدکم کیا یعنی یہ نبی، یہ جو بشر ہیں، تم سے وعدہ کرتے انکم کہ تم اذا متتم جب تم مر جاؤ گے، وکنتم اور تم ہو جاؤ گے، ترابا مٹی ہو جاؤ گے، وعظاما اور ہڈیاں، پھر قبروں سے انکم تو تمہیں مخرجون نکالا جائے گا۔ کیا وہ تم سے یہ وعدہ کرتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو تمہیں پھر قبروں سے اٹھایا جائے گا، نکالا جائے گا؟ ہی ہاتھ بعید، بالکل بعید، یعنی عقل میں یہ بات آتی نہیں ہے۔ لما جس کا تو عدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے قرآن کریم میں بار بار یہ حکم ہے کہ اپنی پیدائش پہ سوچو، وہ جو قطرے سے، وہ جو بوند سے انسان بنا سکتا ہے، کیا وہ ہڈیاں جوڑ نہیں سکتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بات کی تھی رب کریم سے موت کے بعد اٹھنے کی، اللہ نے یہی فرمایا تھا نا کہ ابراہیم کیا آپ کو یقین نہیں ہے؟ یقین مولا کریمہ، لیکن آنکھوں سے دیکھنے کی تو اپنی ایک بات ہے نا۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کہ آپ پرندے لو، 4 پرندے، اور اس کی بوٹیاں بناؤ، مختلف پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کے نام پکارو۔ بوٹیاں دور دور علیحدہ علیحدہ ہیں، لیکن جیسے ہی پکارو گے نا، وہ بوٹیاں، وہ ہڈیاں، وہ جڑ جڑ کے پرندے بن کے آپ کی طرف آ جائیں گی۔ اسی طرح حضرت خضر کا واقعہ بھی تھا، نام تو معین نہیں ہے لیکن تفاسیر کے اندر حضرت خضر کا نام ہے، اور حضرت ابراہیم کے واقعے سے قبل ان کا ذکر ہے نا، کہ جب انہوں نے دیکھا تھا کہ یہ بستی گری پڑی ہے تو یہ کیسے دوبارہ ایسے ٹھیک ہو سکتی ہے، یا کیسے، ان جب ذہن میں خالی سوال آیا کہ دوبارہ کیسے اٹھیں گے ایٹسٹرا، تو اللہ نے نشانی بھی تو بنانا تھا نا انہیں۔ پھر وہ 100 سال تک سو جاتے ہیں، پھر ان کا کھانا پینا وہ نہیں خراب ہوتا ہے، لیکن جو حمار تھا ان کے ساتھ، جو گدھا تھا، جو سواری تھی ان کی، اس کی ہڈیاں شڈیاں سیپریٹ ہو جاتی ہیں اور بہت یعنی خستہ حالت ہوتی ہے، لیکن اللہ نے پھر دکھایا ان ہڈیوں کو جوڑ کے، پھر اس کے اوپر گوشت چڑھا کے مکمل گدھا بنا کے دکھایا کہ ہاں ایسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ تو بہرحال ہمارا عقیدہ ہے، الحمدللہ جب ہمارا عقیدہ ہے تو ہمارے عملوں سے بھی لگنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بعید، بالکل بعید ہے، لما جس کا تو عدون تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، ان یا نہیں ہے کوئی اور، الا سوائے حیاتنا الدنیا، دنیوی ہماری جو زندگی ہے، اس کے علاوہ کوئی زندگی نہیں ہے۔ نموت تو یہی ہمارا مرنا ہے، ونحیا یہی ہمارا جینا ہے، اس لیے تو وہ ساری اپنی کاوشیں، اپنی جدوجہد خالی دنیا کے لیے کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو کافروں کو کہتے ہیں بڑے کامیاب ہیں، تو یہاں بتاؤ کہاں کامیاب ہے؟ نہیں ہے کامیاب وہ۔ وما نحن اور نہیں ہمیں بمبعوثون اٹھایا جائے گا، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ اور جو رب کریم ہے اس کو اپنے بندے بہت پیارے ہیں، کیونکہ آج آپ دیکھتے ہیں بہت سارے بدکار لوگ بھی بڑے عیش و آرام میں ہوتے ہیں، لیکن بہت ہی صالحین بڑی مشکل سے تگ و دو کرنے کے باوجود مشکل زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔
تو یہ تو نہیں کہ کتابی اوراق میں لکھا جائے بڑا نیک تھا تو یہ نہیں، بلکہ اس کو بہترین ریوارڈ قیامت والے دن ملے گا، اور جو برے لوگ ہیں پھر ان سے حساب لیا جائے گا۔ وہ کریم رب، وہ جو قادر ہے، وہ تو انصاف والا ہے نا۔ ان ہوا نہیں ہے وہ الا رجل، مگر ایسا شخص ہے افترا، جس نے بہتان لگائے اللہ کذبا، کذب کہتے ہیں جھوٹ کو، جھٹلانے کو بھی کہتے ہیں، وہ نہیں ہے مگر ایسا شخص ہے جس نے اللہ تعالی پر جھوٹا بہتان لگایا ہے۔ وما نحن، اور نہیں ہم لہو اس پر بمؤمنین، ایمان لانے والے، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ قالت، اس نے کہا، اس نبی نے اپنے رب سے عرض کی، رب کریم، اے رب کریم، انصرنی، اب تو میری مدد فرما، بما کذبون، کیونکہ انہوں نے، یعنی ان لوگوں نے، ان ملا نے، ان سرداروں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ اس پیغمبر نے پھر رب سے دعا کی کہ اب تو میری مدد فرما، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلا دیا ہے۔ قال، اللہ کریم نے فرمایا، عما قریب، ان قریب، ہی قلیل ہوتا ہے تھوڑا، اردو کا لفظ ہے، تھوڑا سا جیسے ہم کہتے ہیں نا صبر کرو، تھوڑے عرصے میں تھوڑا سا ٹائم گزرنے دو۔ لَيُصْبِحُنَّ، وہ ضرور ہو جائیں گے، وہ ضرور ہو جائیں گے، یعنی ایسے کہ ہو جائیں گے نادمین، نادم۔ اللہ نے فرمایا ان قریب ہی یہ لوگ اپنے کیے پر نادم ہو جائیں گے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو پھر چنگاڑ نے پکڑ لیا، تو ان کو وعدہ برحق کے مطابق زور کی آواز نے آ پکڑا۔ فَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنا دیا، غثاءً، حسو خاشاک، یعنی ایسے جیسے تنکے ہوتے ہیں نا پانی کے اوپر تیرنا شروع ہو جاتے ہیں، خس و خاشاک کہتے ہیں جو پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہیں، اس میں بوسیدہ ٹہنیاں، خشک گھاس اور سرکنڈے وغیرہ سب اس میں شامل ہیں، یہ ان کی حالت ہو گئی تھی۔ فَبُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، تو برباد ہو جائے وہ قوم جو ستم شعار ہے، جو ظالم ہے۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ جو رب کی اور رسول کی بات نہیں مانتا۔ ثم، پھر انشأنا، ہم نے پیدا فرمایا، پھر ہم نے پیدا کی، من بعدہم، ان کے بعد، قروناً، قومیں، پیچھے ہم نے پڑھا تھا ثم انشأنا من بعدہم قرناً آخرین، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو جب غرق کیا گیا اس کے بعد دوسری قوم کو ہم نے پیدا کیا، تو یہاں بہت ساری قوموں کا تذکرہ ہے۔ پھر ہم نے پیدا فرمائی ان کی بربادی کے بعد کئی قومیں، بہت ساری قومیں آئیں، ما تسبق، نہیں بڑھ سکتی، جیسے سبق ہوتا ہے، سین با قاف روٹ ورڈ ہے نا، سبق کیا ہوتا ہے؟ نیا ملتا آگے آگے چلتا جاتا ہے، اسی طرح سابقہ یا مسابقہ، یہ الفاظ آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ ما تسبق، نہیں بڑھ سکتی، من امہ، کوئی قوم، اجلہ، اجل کہتے ہیں مقررہ میعاد، موت جیسی ہوتی ہے، اپنی مقررہ میعاد سے کوئی قوم آگے نہیں بڑھ سکتی، وما یستأخرون، اور نہ وہ لوگ پیچھے رہ سکتے ہیں، کس سے؟ میعاد سے، جو مقرر ہو گئی، آگے پیچھے نہیں۔ ثم، پھر ارسلنا، ہم بھیجتے رہے، رسولنا، اپنے رسول، تترا، یک کے بعد دیگرے، پے در پے۔ وہ مالک ہے، اگر فوراً پکڑ لے تو تب تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بعد میں شاید توبہ کر لیں، لیکن اس ٹائم ایسے پکڑ لیے جائیں تو پھر تو ہو جاتا ہے نا خسارہ۔ تو اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ کو تو پتہ ہے نا۔ جیسے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے جاتے ہیں تو وہاں کے لوگوں نے جھٹلایا بھی اور بہت زیادہ مارا بھی، تو محبوب کریم نے ان کو پھر بھی دعا بھی دی تھی، یہ بھی ہمیں سبق ملتا ہے۔ فرشتہ بھی آیا تھا کہ ان کو ختم کر دیں، تو کیا فرمایا تھا کہ یہ میری حقیقت کو نہیں جانتے لیکن ان کی نسلیں ایمان لائیں گی۔ پھر وقت نے دیکھا کہ انہی میں سے بہت سارے رسول اللہ پر قربان ہونے والے صحابہ کرام بھی پیدا ہوئے۔ تو بہرحال رب کہتے ثم ارسلنا رسلنا تترا، پھر ہم بھیجتے رہے اپنے رسول، یک کے بعد دیگرے، تترا، یک کے بعد دیگرے، کلما، جب کبھی جا آیا امت رسولہا،
کسی امت کے پاس اس کا رسول جب بھی کبھی آیا کذبوہ تو اس قوم نے، اس امت نے، تو انہوں نے اسے جھٹلایا، فاتبعنا ہم بھی ہلاک کرتے رہے۔ اتبانا کا لفظی معنی ہوتا ہے پیچھے لگا دینا، کہ اس کو وہ جو عذاب اور یہ سب کچھ آپ کہہ سکتے ہیں۔ پھر ہم بھی ہلاک کرتے رہے بعدہم بعدا، ایک کے بعد دوسرے کو، وجعلناہم احادیث اور ہم نے ان کو بنا دیا افسانے، افسانے ہم نے بنا دیا، باتیں بنا دیا، ان جابر قوموں کو افسانے بنا دیا۔ فبعدا پس پھٹکار ہو، خدا کی پھٹکار ہو، لعنت ہو، فبعدا استغفر اللہ لقوم لا یؤمنون، ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتی، جو اللہ کی بات نہیں مانتی۔ بس خدا کی پھٹکار ہو ایسی قوم پر جو ایمان نہیں لاتی۔ ثم پھر ارسلنا ہم نے بھیجا کن کو؟ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اخاہ ہارون اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو، دونوں حضرات کو بھیجا گیا۔ پھر ہم نے حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون علیہم السلام کو بھیجا بِآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر، معجزات دے کر، عصابی اور ید بیضاء، وسلطان مبین اور واضح دلائل بھی، ان کے پاس کتاب بھی بعد میں آ گئی تھی نا، اپنی نشانیاں دے کر اور واضح دلیل دے کر بھیجا، الی فرعون فرعون کے دربار میں، وملئہ اور اس کے درباریوں کی طرف، فرعون کے پاس اور اس کے درباریوں کی طرف ان دو حضرات کو بھیجا۔ فاستکبروا فرعون نے اور اس کے سردار جو تھے درباری، انہوں نے کیا کیا؟ فاستکبروا تکبر کیا، وکانوا قوما عالین اور وہ تھے بڑے سرکش لوگ، وہ عالین، اعلیٰ تو کہتے ہیں بلند کو، بلند جگہ جیسے عالین، تو وہ خود کو بہت بڑا سمجھتے تھے نا، بڑے متکبر، بڑے سرکش، اور وہ لوگ بڑے سرکش تھے۔ فقالو تو انہوں نے کہا، انؤمنو اس میں کتنا تکبر ہے، انؤمنو کیا ہم ایمان لائیں، لبشرین دو آدمیوں کے لیے، ان دو بشروں پر، جو ابھی ہم تیسری دفعہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ کیسے وہ قوم تھے، ان کو بس بشر بشر نظر آئے، ہاتھ کے بنے ہوئے جو پتھر کے بت تھے وہ نہیں نظر آئے۔ مثلنا ہماری مانت، کیا ہم ایمان لائیں ان دو آدمیوں پر جو ہماری طرح ہیں؟ وقومہما حالانکہ ان کی قوم لنا ہماری عابدون غلام ہے۔ یہ بھی توہین محسوس ہوئی کہ ان کی تو قوم ہماری غلام ہے، ان کو ہم سردار مان لیں، یہ سادے لفظوں میں الفاظ ہیں۔ فکذبوہما بس انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، کن کو؟ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو۔ پھر نتیجہ کیا نکلا؟ فکانوا وہ ہو گئے من المہلکین، ہلاک ہونے والوں میں ان کا بھی شمار اب ہو گیا، کہ وہ بھی برباد ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ وَلَقَدْ آتینا اور بے شک ہم نے عطا فرمائی موسیٰ الکتاب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب۔ یہ سارے واقعے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ نعمت ملتی ہے کتاب کی صورت میں، لعلہم تاکہ ان کی قوم یہتدون ہدایت یافتہ ہو جائے۔ اور بے شک ہم نے عطا فرمائی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تاکہ ان کی قوم ہدایت یافتہ ہو جائے۔ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ اور ہم نے بنا دیا حضرت مریم کے بیٹے کو، ابن کو، وَأُمَّهُ اور اس کی ماں کو، آیہ نشانی، اپنی قدرت کی نشانی، اور ہم نے بنا دیا حضرت مریم کے فرزند اور اس کی ماں حضرت اماں مریم کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ بن باپ کے بیٹا ہونا یہ بہت بڑی نشانی ہے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہے۔ وَآوَيْنَاهُمَا اور ہم نے ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، حضرت مریم اور ان کے بیٹے کو، آوئی بسایا، نا ہم نے، ہما ان دونوں کو، الا ربوا، ربوا کہتے ہیں ایک بلند مقام، جیسے ایک ٹیلا ٹائپ ہوتے ہیں نا، بڑا ایسے پرومیننٹ ٹائپ، ربوا بلندی، اونچی جگہ جیسے ہوتے ہیں، بڑی منفرد سی، بڑی سونی سی، اور انہیں بسایا ایک بلند مقام پر، ذات قرار رہائش کے قابل تھا، و معین اور جہاں چشمے جاری تھے، وہ بلند جگہ تھی
اس میں بہترین رہائش کا اللہ نے کہا تو یقیناً سب کچھ وہاں پہ موجود ہوگا، اور جہاں پانی بھی تھے، پانی کے چشمے بھی تھے، پانی جو حیات ہے، سب کچھ اللہ نے پرووائڈ کیا انہیں۔ اللہ ہر چیز کو دیکھیں بنا کے بھولا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کی ضرورت کا خیال رکھا ہوا ہے، جسمانی بھی اور روحانی بھی۔ اب یہ جتنی باتیں ہیں تقریباً وہی ہیں جو پیچھے ہم پڑھ کے آ چکے ہیں، کیونکہ اب اس میں تھوڑا سا چینج یہ ہے کہ ان کے اندر یہ عقیدہ راسخ ہو چکا تھا کہ بس یہی زندگی ہے، یہی عیش، یہی آرام، یہی سب کچھ، بس آگے کچھ نہیں بھیجنا، بس یہی کرنا ہے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اور بس، اور سونا جاگنا بس۔ لیکن مومن کے یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ اس کی وضاحت آپ صراط الجنان کے اندر پڑھ سکتے ہیں، ضیاء القرآن کے اندر، تبیان القرآن کے اندر انہوں نے بھی بڑا اچھا لکھا ہے۔ لیکن آج میں سمجھتی ہوں کہ اتنے ورڈ میننگ واضح طور پہ ہیں کہ اس کی اگر وضاحت نہ بھی کی جائے تو سمجھ آسانی کے ساتھ آ جاتا ہے۔ دعاؤں کی درخواست رہے گی، کریم رب سے دعا ہے مالک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جو پریشان ہیں ان کو میرے مالک راحتیں عطا فرما، ان کے لیے اسباب پیدا فرما۔ اے کریم جس کی جو حاجت ہے تو خود پوری فرما، اور ہمیں الحمدللہ مسلمان پیدا کیا، میرے مالک ہمیں مسلمان ہی ماری، ہمیں شان کے ساتھ جینا اور ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائیں۔ جتنے معاونین ہیں اے کریم سب کی مدد فرما۔